الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وشاورہم فی الامر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ان امت مسلمہ اور انسانیت کو رہنمائی فرمائی، وہ عبادت ہوں یا معاملات، تجارت ہو یا سیاست، عدالت ہو یا قیادت، طب ہو یا انجینئرنگ، گر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اور زندگی کے جتنے گوشے اور پہلو ہیں، اسلام نے ان تمام پہلوؤں میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اسی عالمگیریت پر مبنی تعلیمات کی وجہ سے اسلام ساری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سامعین محترم، اسلام کی مقبولیت کا ایک سبب مساوات ہے، جس سے صدیوں سے درماندہ لوگوں کو نئی زندگی ملی اور وہ مظلوم طبقہ جو ظالموں کے رحم و کرم پر تھا، اسے اسلام کے دامن محبت میں پناہ ملی۔ عزیزان محترم، اسلام مسلمانوں کو زندگی کے تمام معاملات میں مشاورت کا حکم دیتا ہے تاکہ بعد میں انسان کو پریشانی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب مشاورت کی اہمیت کس قدر ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر مشاورت کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ شورا میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ۔ اور تیسری جگہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے مشورہ کیا جائے مختلف معاملات میں۔ تو سامعین محترم، 3 جگہ پر اللہ رب العزت نے مشاورت کا حکم دیا۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے خود انسانیت کو پریکٹیکل کر کے مثال دی کہ ہر معاملے میں مشاورت کی جائے۔ اب وہ خود ہر چیز سے پاک ہے، اس کو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے لگا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشاورت کی۔ کس طرح فرمایا سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کو پھر پتہ ہے بقایا ساری گفتگو کس طرح۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ بھی مشاورت کی، اور اسی طرح نہ صرف خود کی بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم فرمایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت براہ راست آقا علیہ السلام کو ہدایات فرما رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آقا علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے معاملات میں امت کی اصلاح کے لیے، ان کے لیے رول ماڈل کے لیے، ان کے لیے ہدایت اور رستے کے لیے آپ بھی صحابہ کرام سے مشاورت فرمایا سورہ آل عمران میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے مختلف امور میں مشاورت کی جائے۔ تو سامعین محترم، اس قدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مشاورت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس قدر پر ارشادات فرمائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کا اسوہ مبارک دیکھ لیجیے۔ آقا علیہ السلام بھی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ معاشی ہوتا، معاشرتی ہوتا، سیاسی ہوتا، ثقافتی ہوتا، جنگی معاملات ہوتے، حتیٰ کہ گھر کے معاملات میں بھی مشاورت کیا کرتے تھے۔ کہ آقا علیہ السلام کے فرامین مبارک سن لیں کہ مشاورت کس قدر ضروری ہے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ شورا کا حکم آیا، کہ مشاورت کا حکم آیا اور سورہ شورا نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ مشورہ کرنے سے بے نیاز ہیں، مگر مشورے کا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ امت کی رہنمائی ہو سکے، امت کو کے لیے باعث رحمت بنے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مشاورت کرتا ہے وہ رہنمائی سے محروم نہیں ہوتا، اور جو مشورے کو ترک کرتا ہے وہ مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشاورت کیا کرو، کیوں؟ لوگوں کے دل اس سے مطمئن ہوتے ہیں، لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور شورا امت کے لیے قانون بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ شورا کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے قانون سازی کی جائے، قانون کا جواز بن جائے، اور بعد میں امت کے لیے مستقل حکمت عملی بن جائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص سے اس کے مسلمان بھائی نے کسی معاملے پر مشورہ طلب کیا اور اس نے اس کے مفاد کے خلاف مشورہ دے دیا، اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی۔ کس قدر مشورہ ضروری ہے، اور پھر اس مشورے کو سنبھال کر رکھنا، اس کا محافظ بن جانا بطور ایک امانت کس قدر ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جو اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیتا ہے، اس کے مفاد کے خلاف مشورہ دیتا ہے، تو اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی۔ اور سامعین محترم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجتہاد کا حکم دیا، اور جہاں اجتہاد کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ مشاورت کا بھی حکم دیا کہ اے صحابہ، آپ بھی اسی طریقے پر چلتے ہوئے آپس میں مشاورت کیا۔ تو سامعین محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند سے مشورہ کرو اور ہدایت پاؤ، اور اس کی نافرمانی مت کرو، اور تاکہ کہیں نادم نہ ہونا پڑے۔ تو سامعین محترم، مشاورت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان ارشادات گرامی پر غور تو فرمائیں کہ کس قدر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس قدر ارشاد فرمایا کہ مشاورت یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرو، اور جو کوئی اپنے بھائی کو غلط مشورہ دے گا تو اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی۔ تو اس قدر مشورہ بہت ضروری ہے، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ تکلیف سے بچ جاتا ہے، مشکلات سے بچ جاتا ہے، محرومی سے بچ جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ مشاورت کرنا باعث رحمت قرار پاتا ہے، اور دوسروں کو بھی اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، خود اس بندے کو بھی جو مشورہ کرتا ہے اس کو بھی اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ کس قدر مختلف معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، آپ کو علم ہے کہ جتنی بھی غزوات ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی۔ کس طرح کہ میدان بدر میں دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشاورت کی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے میدان جنگ میں روانہ ہو۔ غزوہ احد کو دیکھ لیں کہ صحابہ سے مشاورت کی کہ آیا یہ مدینہ کے اندر لڑنی چاہیے یا مدینہ سے باہر لڑنی چاہیے، تو پھر مشاورت کے بعد غزوہ احد کفار کا سامنا کیا گیا، کفار کے ساتھ لڑی گئی۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھودی۔ اسی طرح سامعین محترم، واقعہ افق کو دیکھ لیں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت لگائی گئی واقعہ افق میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے مشاورت کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اور گھریلو یہ معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے مشاورت کی، اور پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کے اوپر وحی نازل کی اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی شان میں آیات نازل کر کے فرما دیا کہ یہ ہر جو بہتان ان پر باندھا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، یہ سیدہ ان سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یہ نہیں بلکہ گھریلو معاملات میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشاورت فرماتے، اور سب سے بڑھ کے خواتین سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشاورت کیا کرتے تھے۔ کہ آپ کو علم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ صحابہ کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ قربانی کر دے اور احرام کھول دے اور حل کروا لے، لیکن غم کی وجہ سے صحابہ کرام اس طرف نہ جا سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشاورت کی، تو آپ کے مشورے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خود حل کیا، قربانی کی، احرام اتارا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے تمام اصحاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی۔ اور پھر یہ نہیں، جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا نکاح کا وقت آیا، ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کرنے کا وقت آیا، تو آپ نے حکم، چونکہ آپ فرما سکتے تھے لیکن پھر بھی امت کو ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے آپ نے سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے مشاورت کی کہ آپ کا اس نکاح کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب اپنی رائے کا اظہار کیا تو پھر جا کر یہ نکاح اپنی تکمیل کو پہنچا۔ تو سامعین محترم، اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشاورت کیا کرتے تھے، اور پھر نوجوانوں سے بھی مشاورت کیا کرتے، جب بھی کسی سفیر کو، کسی گورنر کو، اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے علاقے میں بطور گورنر بھیجتے یا مبلغ کے طور پر بھیجتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مشاورت کیا کرتے۔ جس طرح آپ کو علم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا، اور بھیجنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مختلف مشاورتی پہلو سے سوالات کیے۔ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ اس کا حل کیسے فراہم کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے پہلے اس کو قرآن میں دیکھوں گا۔ فرمایا اگر وہاں نہ آپ کو ملے، تو انہوں نے فرمایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اگر وہاں نہ ملے تو آپ نے فرمایا کہ میں مشاورت کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا کہ اگر وہاں بھی حل نہ ملے تو فرمایا میں قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا اس میں۔ تو اس قدر مشورے کی اہمیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام میں امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے، نوجوانوں سے مشورہ کیا کرتے، اور اپنی خواتین سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، اس قدر مشورے کی اہمیت ان تمام پہلوؤں سے واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، رول ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی مختلف امور پر مشاورت کیا کرتے تھے، باہمی مشورے کے ساتھ اپنے امور حکومت کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب آپ کو کسی فیصلہ طلب معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت درکار نہ ہوتی تو معاشرے کے سرکردہ افراد سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور جب کسی رائے پر اتفاق ہو جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ تو اور مزید یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم قرآنیہ کے ماہرین جو تھے، ایکسپرٹس آف قرآن جو تھے، ان کی باقاعدہ ایک مجلس بنائی ہوئی تھی، جن کے سامنے اپنا معاملہ رکھتے اور باہمی مشاورت کے بعد اس پر عمل کرتے۔ اور اسی طرح آپ کو علم ہے کہ جب حق مہر کا معاملہ آیا تو ایک خاتون نے مشورہ دیا کہ یہ جائز نہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چونکہ حق مہر کو مختص نہیں کیا تو آپ بھی اس کو مختص نہیں کرتے، تو آپ نے پھر اس رائے کے مطابق، اس عورت خاتون کی رائے کے مطابق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ نے منصب خلافت سنبھالا تو آپ کی پہلی تقریر میں آپ نے خطاب میں کہا کہ کتاب اللہ کے بعد میں اس فیصلے کا پابند ہوں جس پر تمہارا اتفاق رائے ہو جائے. تو اس قدر وہ باہمی مشاورت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب خلفائے راشدین وہ اپنے امور کو سر انجام دیتے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر ہم کوئی چیز قرآن و سنت میں نہ پائیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قانون جاننے والے عبادت گزار بندوں سے مشاورت کی جائے، مشورہ کیا جائے. اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے موقع پر اپنی انفرادی یا کسی کی انفرادی رائے کو لاگو نہ کیا جائے، جاری نہ کیا جائے. تو سامعین محترم، یہ خلفائے راشدین کا طرز عمل تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باہمی معاملات کو مشاورت کے ذریعے انجام تک پہنچا دے. تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں ان کی حکومت، مسلمانوں کا جو اقتدار تھا اور اقتدار حکومت، نظام حکومت تھا، وہ ساری دنیا تک پھیلتا جا رہا تھا. تو یہ مشاورت کا سب سے بڑا فائدہ ہے، کسی بھی مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہو جاتے ہیں. تو سامعین محترم، اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مشورے کی قدر اہمیت کے بعد اس کے کیا کیا فوائد سامنے آ سکتے ہیں. تو سامعین محترم، مشاورت کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے قیادت کے جو صفات ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. کہ اگر آپ بچوں سے مشاورت کریں، بڑوں سے، نوجوانوں سے مشاورت کریں، تو اس سے ان کے اندر بھی قیادت والی صفات جو ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، وہ پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ اس پر اپنی اظہار رائے فرماتا ہے، اپنا خیال کا واضح کرتا ہے، اپنا خیال بیان کرتا ہے، اپنی رائے بیان کرتا ہے، تو اس سے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اظہار رائے کا اس کو طریقہ آتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی معاملے پر، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس پر مشاورت کی جائے. تو آپ جب کسی سے مشاورت کرتے ہیں تو جب جس سے مشاورت کی جائے تو اس بندے کا بھی اس کام پر اطمینان قلب اس کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کی رضامندی اور مشاورت کے ساتھ ہی یہ کام اپنے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اسی طرح مشاورت کرنے سے انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کسی مسئلے پر مشاورت کرتے ہیں تو اس کے مختلف پہلو، مختلف گوشے سامنے آتے ہیں، چونکہ ایک بندہ ایک طرف سے سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جب کسی معاملے پر مشاورت کی جا رہی ہوتی ہے تو انسان مختلف ڈائریکشنز اس کو ملتی ہیں، مختلف رائے ملتی ہیں، جس سے انسان کو ایک بات پر، ایک مسئلے پر اس کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں سے آشنائی ہوتی ہے. تو سامعین محترم، اسی طرح یہ قانون سازی کے لیے بھی مشاورت بہت ضروری ہے، اور پھر امت کی رہنمائی کے لیے، آنے والے نسلوں کو ہدایت کے لیے اور رول ماڈل پیش کرنے کے لیے مشاورت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور اگر آپ خصوصاً بچوں میں، نوجوانوں میں، اپنی اولادوں میں کریٹیکل تھنکنگ، سنجیدہ سوچ کے جو مہارت ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے بالخصوص گھر کے کاموں میں، مختلف کاموں میں جو ان کے لیول پر ہوں، تو ان میں آپ کو مشاورت ان سے کرنی چاہیے تاکہ ان میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ پیدا ہو. تو سامعین محترم، یہ فوائد ہیں. اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب مشاورت کی اس قدر اہمیت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشادات اور طرز عمل کے ذریعے اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل کرتے ہوئے مشاورت کی اہمیت کو واضح کیا، تو یہاں پر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ، کیسے افراد کے ساتھ مشاورت کی جائے، مشاورت کے لیے کون سے لوگ زیادہ سوٹیبل ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. تو سامعین محترم، جن لوگوں سے مشاورت کی جائے، سب سے پہلے تو وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ایسا بندہ ہو جس پر اعتماد کیا جا سکے، جو کہ جس معاملے پر مشاورت، چونکہ مشورہ ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہو، تو وہ امانت دار ہو، عادل ہو اور دیانت دار شخص ہو، اس سے مشاورت کی جائے. امین ہو، حسن ظن رکھتا ہو، علم و ذہانت سے آراستہ ہو، یعنی کہ جس
معاملے پر اس سے مشاورت کی جا رہی ہے اس کو کم از کم کافی حد تک اس معاملے پر گرپ حاصل ہو، اس کی گہرائیوں کو جانتا ہو، تو تب اس سے مشاورت کی جائے۔ اسی طرح معاملہ فہم اور صاحب رائے شخص ہو جس سے مشاورت کی جائے، اور مشاورت اس شخص سے کی جائے جو حالات سے آگاہ ہو۔ حالات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ انسان بہتر طریقے سے کسی کو مشورہ دے سکے اور دوسروں سے مشورہ لے سکے۔ اور اسی طرح تدابیر کے اعتبار سے وہ شخص پختہ ہو، حلم و بردباری سے آراستہ ہو، اور راست باز اور سچا ہو، تقوی اور طہارت کا پیکر ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے۔ اب اسی طرح سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کرنی چاہیے؟ تو سامعین محترم، لالچی اور حریص جو لوگ ہیں ان سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو خود غرض اور خود پسند لوگ ہیں ان سے بھی مشاورت نہ کی جائے۔ جو لالچی، بخیل اور ڈرپوک افراد ہیں ان سے بھی مشاورت نہ کی جائے۔ کیوں کہ جو شخص سخی نہ ہوگا، بخل کرتا ہوگا، بخیل ہوگا، سخاوت کا پیکر نہ ہوگا، اگر اس سے آپ مشاورت کریں گے تو وہ آپ کو مال محفوظ رکھنے کی، مال و دولت کی محبت میں اور ہرس میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے، مبتلا ہونے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح جو بزدل ہے اس سے مشاورت اس لیے نہ کی جائے چونکہ وہ آپ کو میدان جنگ میں بہادری کے مقام پر، جہاں پر شجاعت کا اظہار کرنا ہے، قوت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، وہاں پر بزدلی کا مشورہ دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایسے شخص سے مشورہ نہ کیا جائے کہ جو بدظن ہو اور مشورہ طلب کرنے والا آپ کا دشمن نہ ہو، اس سے بھی مشاورت نہ کی جائے۔ اور اسی طرح مشاورت جو ہے وہ متکبر، بے پرواہ شخص سے نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو غلط مشورہ دے گی۔ تو سامعین محترم، یہ اس قدر مشاورت کی اہمیت ہے، اور جن لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن سامعین محترم، اب ہمارا المیہ دیکھیں، ہم انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات میں بھی خود اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھتے، مشاورت نہیں کرتے، اور پھر ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ خود ہی حکیم بن جاتے ہیں، خود طبیب بن جاتے ہیں، کبھی ماہر معاشیات بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، تو خود ہی اپنے عقل کو کل سمجھتے ہیں، تمام سمجھتے ہیں، خود کو ہی عقل کل سمجھتے ہیں، جس کی وجہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے، مختلف مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارا المیہ بہت ہی ہماری حالت بہت ہی بری ہے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ ہم باہمی معاملات میں، انفرادی معاملات میں اور باہمی اور اجتماعی معاملات میں مشاورت کے عمل کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کس طرح کی، کہ انہوں نے اپنے ممالک میں مشاورت کے لیے تھنک ٹینکس قائم کیے ہوئے، آپ دیکھیں کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں۔ انہوں نے ترقی کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں رائج کیا، مشاورت کا، پھر اسی پر طریقے پر عمل کرتے ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، تو ان کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کہنا پڑ گیا کہ اگر ایک دوسرا عمر فاروق آ جاتا تو ساری کائنات میں اسلام پھیل جاتا۔ تو یہ مشاورت کی اہمیت ہے۔ اور ترقی یافتہ ملک دیکھیں، پہلے نمبر پر امریکہ آتا ہے جس نے تھنک ٹینکس کے جو ادارے ہیں وہ 1835 ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تھنک ٹینک جو مختلف مسائل پر سوچتے ہیں، مختلف پہلوؤں پر مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان مسائل کا حل دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر چائنا آتا ہے جس نے 435 مشاورت کے ادارے قائم کیے ہیں۔ پھر برطانیہ تیسرے نمبر پر آتا ہے جس نے 288 جو مشاورت کے ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بھارت کا نمبر ہے کہ اس نے 280 ایسے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جو باہمی، جو مختلف مسائل پر سوچتے ہیں۔
جو تھنک ٹینکس کہلاتے ہیں. اور سامعین محترم بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ جس کا عالمی لیول پر 37واں نمبر ہے، اور اس کے پاس جو مشاورتی ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ ان کی تعداد 35 ہے. اس کے بعد ایران کو دیکھ لیں، اس نے 58 جو ادارے ہیں تھنک ٹینکس کے وہ قائم کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد نائجیریا، اس نے 48 جو تھنک ٹینکس کے ادارے ہیں قائم کیے ہوئے ہیں. لیکن سامعین محترم جب آپ ان تمام ممالک کو دیکھتے ہیں، اس کا موازنہ اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں، ملک پاکستان کے ساتھ، تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تمام اپنے معاملات کو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. اور پھر جو پاکستان نے جو تھنک ٹینکس کے ادارے کی تعداد دنیا میں سب سے کم جو تعداد ہے، وہ 20 ادارے تھنک ٹینکس کے ملک پاکستان نے قائم کیے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ہم اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہ ہیں، ملک کی خیر چاہنے والے ہیں، ملک کو ترقی دینے والے ہیں. تو سامعین محترم باہمی مشاورت کے بغیر اور پھر ایسے ادارے قائم کیے بغیر جو مختلف مسائل پر سوچتے ہوں، تھنک ٹینکس قائم کیے بغیر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی خیر نہیں پا سکتے، کبھی بھی ہم رحمت نہیں پا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود کو ہی عقل کل سمجھتے ہوئے باہمی مشاورت کے رواج کو عام نہیں کر رہے. تو سامعین محترم اب کرنے والے کام کیا ہیں کہ کس طرح ہم اپنی آنے والی نسل کو مشاورت کی طرف لگا سکتے ہیں. تو سامعین محترم اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے گھریلو معاملات میں اپنے بچوں سے مشاورت کریں، ان کی عقل کے مطابق ان سے سوال کریں تاکہ ان کو سوچنے پر وہ مجبور ہوں، ان کی عقل کی جو مزید جو گوشے ہیں وہ کھلیں، ان کی عقل میں وسعت پیدا ہو، وسعت نظری پیدا ہو، تاکہ وہ کرٹیکل تھنکنگ کی جو سکل ہے وہ مہارت حاصل کریں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے سامعین محترم؟ اس کے لیے اپنے گھروں میں لائبریریز قائم کی جائے، کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ اس کو رواج دیا جائے، پڑھنے کو رواج دیا جائے. کہ اب اگر آپ اپنے قرون اولیٰ کو دیکھیں، مسلمانوں کے عروج کے زمانے کو دیکھیں، تو ہر شخص کتابوں کے مطالعے میں محو ہوتا تھا، کتابوں کو پڑھنے میں محو ہوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ مختلف امور پر ایٹ اے ٹائم ماہر ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اگر آج کی نسلوں کو مطالعے کا شوق نہ پیدا کیا گیا نسلوں کے اندر، تو اس کا نتیجہ مزید ہم زوال کی طرف چلے جائیں گے. وہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ باپ کا علم جو بیٹے کو اگر ازبر نہ ہو، تو پھر پسر قابل میراث پیدر کیوں کر ہو. تو سامعین محترم اس قدر مشاورت کی اہمیت ہے، اور مشاورت کی سکلز پیدا کرنے کے لیے مطالعہ بہت ہی ضروری ہے. تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں آپس کے انفرادی اور باہمی اور اجتماعی معاملات میں مشاورت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.